علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی کہ ہاتھ ملاؤں گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، روزانہ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور یہ سعادت حاصل کیجیے۔ ناظرین، یہ پروگرام ہے لائبریری، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پروگرام کا تعلق مختلف کتابوں سے ہوگا۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم مختلف کتابوں کا تعارف آپ تک پیش کریں گے۔ کتاب کا پڑھنا کس قدر اہم اور لازم ہوتا ہے، یہ ہر باشعور شخص بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب آپ کے 5 سال بچا سکتی ہے، کیونکہ دا رائٹر، مصنف جو کچھ لکھتا ہے وہ اس کی اس وقت تک کی زندگی کا گویا کے نچوڑ ہوتا ہے۔ اس نے جو سینکڑوں کتابیں پڑھی، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں سے وہ مضمون کے مطابق چن چن کر الفاظ آپ کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس لیے کتاب کا پڑھنا نہایت اہم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو پڑھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ بغیر پڑھے آپ کہیں کہ میں ترقی کر جاؤں گا، میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور آگے بڑھ جاؤں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں جس ہم کتاب سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ رائٹر ہیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ۔ سینکڑوں کتابیں لکھ چکے، اور یہ جو کتاب ہے ون آف دا یونیک بکس آف امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ اس کتاب کے ٹوٹل جو صفحات ہیں وہ 505 ہیں۔ The pages are 505۔ اس کتاب میں کیا ہے، اس کو کیسے تحریر کیا گیا، اس کے پیچھے کیا گمان تھا، کیا خیال تھا، اس کتاب کے مضامین کیا ہیں، ہم یہ سب کچھ اگلے کچھ منٹوں کے اندر سمجھنے کی اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنا ایک مکتوب تحریر فرمایا، ایک خط لکھا، ایک تحریر تھی جس کے اندر غیبت سے متعلق مضمون موجود تھا۔ وہ لکھنے کے بعد وہ جس کے لیے لکھا گیا، جس وقت لکھا گیا، جس مقصد کے لیے لکھا گیا، وہ تو کچھ اور تھا۔ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ ذہن بنا کہ اس میں کچھ اور مواد کو ایڈ کیا جائے اور کچھ مثالوں کو شامل کیا جائے تاکہ امت کے لیے یہ زیادہ مفید ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پر کام سٹارٹ کیا تو معلوم ہوا کہ اس پر تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور جیسے جیسے میں لکھتا گیا تو میرے ذہن میں مزید مواد اور چیزیں آتی رہی۔ لہٰذا میں نے کچھ علماء کو المدینۃ العلمیہ کے کچھ کام دیا کہ اس موضوع سے متعلق کچھ مواد جو ہے وہ جمع کیا جائے، کچھ مثالیں، آیتیں، احادیث اور دیگر جمع مواد میں ان سے معاونت لی، اور دارالفتاء کے ایک مفتی صاحب نے بھی اس میں بڑا اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ کرتے کرتے، لکھتے لکھتے وہ چند صفحات کی تحریر ایک بڑی ہی زبردست کتاب کی شکل اختیار کر گئی۔ جی ہاں، یہی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس کو فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب قرار دیا گیا ہے۔ درسی کتاب بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، مختلف مقامات پر چوک درس کے طور پر اس کتاب سے درس بھی دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب آخر ہے کیا، اور اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے؟ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ جو مرض ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے تو شاید ہمارے گھر کے، ہمارے اداروں کے، ہمارے بازاروں کے، ہمارے فیملیز کے اکثر مسائل ختم ہو جائیں، کیونکہ غیبت اس قدر تباہ کن ہے۔ اور یہ وہ مرض ہے، یہ وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری اکثریت مبتلا ہے۔ جس کو دیکھو
غیبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ بڑے ہی قلیل لوگ ایسے ہوں گے، شاید انگلیوں پر آپ گن پائیں، کہ جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں غیبت سے بچوں۔ یہ اتنی تباہ کن ہے کہ آپ کے گھروں کو تباہ کر سکتی ہے، برادریوں میں پھوٹ ڈلوا سکتی ہے۔ بڑے پرانے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، بہت پرانے پارٹنر اپنے بزنس کو جدا جدا کر کے تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی نیکیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، غیبت وہ گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس کے حق میں غیبت کی گئی، جس نے غیبت کی، اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جاتی ہیں۔ اتنا خطرناک مرض، اور اتنا عمومی مرض، شاید کینسر بھی بہت سے لوگوں میں سے کچھ کو ہوتا ہے، لیکن یہ غیبت کا مرض ایسا ہے کہ شاید ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا نظر آتا ہے۔ غیبت ہے کیا؟ اس کتاب کے اندر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ بحر شریعت کے ریفرنس سے بھی تعریف بیان کی گئی ہے۔ احیاء العلوم امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ریفرنس سے بھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح ابن جوزی علیہ رحمہ، جو کہ ایک بڑے زبردست مشہور محدث اور بڑے زبردست رائٹر گزرے ہیں، ان کے حوالے سے بھی غیبت سے متعلق تعریف پر کلام کیا گیا ہے۔ ان سب کا جو ایک عام مفہوم بنتا ہے، ڈیٹیل تو بہت ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسا کلام کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو اسے برا لگے، اس کی کسی کمی کا، کسی کوتاہی کا، کسی مسٹیک کا تذکرہ کرنا، خواہ وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی اس کی جسمانی کمزوری ہی کیوں نہ ہو، اس کی لینگویج کا پرابلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا لباس ہے، اس کا گھر ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی اس طرح کا کلام کرنا غیر موجودگی میں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے برا لگے، اور یہ بات کرنا جو ہے یہ اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے ہو۔ کچھ ایسی نیتیں ہیں کہ جس سے یہ بیان کرنا غیبت سے نکل جاتا ہے، لیکن آپ غور کریں اس کی جو سادہ سی اور عام فہم تعریف پر اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ پر غور کریں کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو میں جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، وہ شخص کے جو موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم جو کلام کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس مرض میں کس قدر لوگ مبتلا ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب میں جو غیبت کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا میں ریویو عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے اس کے اندر بیان کیا گیا اور سمجھایا گیا۔ سب سے پہلے ابتدا ہی میں غیبت کی تعریف بیان کی گئی، ہمیں سمجھایا گیا کہ غیبت ہے کیا۔ پھر اس کے بعد غیبت سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان پر کلام کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں یہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، اس کے اندر موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اگر نہ ہوتی تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہوتا، جو کہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اس شخص کے اندر وہ عیب، وہ کمی، وہ کوتاہی موجود ہی نہیں ہے جس کا آپ اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا بیان کیا گیا۔ پھر غیبت کا جو معاشرے پر ایک امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، یہ کس طرح سے تباہ کن ہے، اس کا بیان کیا گیا۔ پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب میں بہت ساری مثالوں کے ذریعے غیبت کو واضح فرمایا۔ اللہ اکبر، شاید اردو زبان کے اندر آپ نے اس سے زیادہ غیبت کی مثالیں کسی ایک جگہ پر نہیں دیکھی ہوں گی۔ دا بیوٹی آف دس بک، دا اسپیشلٹی آف دس بک، میں کہوں گا کہ غیبت سے متعلق جو ایگزامپلز کوٹ کی گئی ہیں، ہزاروں ایگزامپلز کوٹ کی گئی ہیں۔ جی ہاں، 2 5 10 20 نہیں، بلکہ thousands examples are written in this book۔ آپ جائیے، آپ پڑھیے اس کتاب کو، آپ حیران ہوں گے کہ اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی زبردست کچھ کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، غیبت جب کسی سے متعلق کی جائے گی تو اس کی پرسنالٹی سے متعلق ہوگی یا اس سے متعلق کسی شے سے متعلق ہوگی، یہ 2 بنیادی چیزیں ہوں گی۔ اب اس کے اندر جو ایگزامپلز دی گئی ہیں جو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کو ایگزامپل کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے، تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے کسی جسمانی کمزوری سے متعلق غیبت کی مثالیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی۔ کسی کے گھر سے متعلق کیا کیا غیبتیں ممکن ہیں، کی جاتی ہیں، وہ ملیں گی۔ کسی کے لباس سے متعلق کیا کیا غیبتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں،
वो आपको मिलेगी। किसी की लैंग्वेज, बोली, ज़ुबान से मुताल्लिक़ ग़ीबतों की मिसालें आपको इस किताब में मिलेगी। आप किसी के घर पर गए और उसने आपकी दावत की, उस दावत से मुताल्लिक़ क्या क्या ग़ीबतें की जाती हैं वो आपको मिलेंगी। इसी तरह अपने मेके में, अपने ससुराल से मुताल्लिक़ क्या क्या ग़ीबतें की जाती हैं वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इवन के दीनी माहौल से वाबस्ता जो अफराद होते हैं, जो दीनी काम करते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की ग़ीबतें करते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक से जो ग़ीबतें की जाती हैं वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। माज़अल्लाह बाज़ औक़ात उलमा के बारे में, मुक़र्रिरीन के बारे में बयानात करने वाले जो लोग होते हैं, उनसे मुताल्लिक़ क्या क्या ग़ीबतें की जाती हैं वो मौजूद है। बच्चों से मुताल्लिक़ ग़ीबत, जी हाँ, बच्चों से मुताल्लिक़ भी ग़ीबतें की जाती हैं, उसकी एग्जाम्पल्स। इसी तरह सेठ और मुलाजिम और इदारे से मुताल्लिक़ ग़ीबतें क्या क्या मुमकिन हैं, उसकी मिसालें आपको मिलेंगी। और मुर्दे से मुताल्लिक़ ग़ीबतें, जी हाँ, जो दुनिया से चला गया उसके बारे में भी हम बुरी बात नहीं कह सकते, वो भी आपको इसकी मिसालें यहाँ पर मिलेंगी। आप यकीन करें कि शायद हमारे अतराफ में जितनी मुमकिना बातें हैं उनमें से अक्सर या एक बड़ा हिस्सा एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमें समझाया गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ज़िंदगी में 30, 40, 50, 60 साल के आप हो गए, किसी किताब में एक जगह पर ग़ीबत को इतनी डिटेल से पढ़ा है? तो शायद जवाब आएगा नहीं। तो ये किताब पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी ये किताब। इस किताब का एक और बड़ा ही खूबसूरत पहलू ये है कि सिर्फ मिसालें नहीं बयान की, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं शेयर किए, उसका सलूशन भी दिया है। ग़ीबत के असबाब क्या होते हैं वो भी आप इस किताब में पढ़ेंगे। क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि हम ग़ीबत पर मुब्तला हो जाते हैं, ग़ीबत करने लग जाते हैं, और फिर उसका हल क्या है, आप कैसे अपने आप को ग़ीबत करने से बचा सकते हैं। दो तरह से इसके हल पेश किए गए हैं। एक तो ग़ीबत के जो अज़ाबात हैं कब्र में, हश्र में, दुनिया में, जहाँ भी अल्लाह पाक की नाराज़ी की वजह से इंसान की गिरफ्त होगी, पकड़ होगी, वो सारे इसके अंदर बयान किए गए। इसी तरह से लॉजिकली आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, कुछ ऐसे अमली इक़दामात करने का मशवरा दिया गया है कि जिसकी वजह से आप ग़ीबत से बच सकते हैं। जी हाँ, क्या बात है इस किताब की। इसमें वजीफ़ा भी दिया गया है। बहुत सारे लोग वज़ाइफ पढ़ने में बड़ी रग़बत रखते हैं, रखनी भी चाहिए। इस किताब में ग़ीबत से बचने का वजीफ़ा भी है, और वो क्या है कि जब आप किसी मजलिस में बैठे हैं, कहीं पर भी आप 2-4 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों की ग़ीबत करने से महफूज रहेंगे। इसी तरह जब मजलिस बर्खास्त हो तब भी पढ़ लीजिए, तो लोग आपकी ग़ीबत से महफूज रहेंगे। ये वजीफ़ा भी इस किताब के अंदर मौजूद है। चूँकि एक बड़ी किताब है, मोर देन 500 पेजेस पर ये मुश्तमिल है, और अमीरुल सुन्नत की तहरीर का एक हुस्न कहूँ, एक खूबी कहूँ कि जब आप कोई तहरीर फरमाते हैं तो उससे मुताल्लिक जो ज़िम्नन कुछ चीज़ें होती हैं वो भी बयान कर देते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ज़िम्नी जो इसके सब टाइटल्स हैं वो शेयर करता हूं कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें और किन टॉपिक्स पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, इस किताब के अंदर झूठ पर आपको मवाद मिलेगा, चुगली पर आपको मवाद मिलेगा, बुहतान पर आपको मवाद मिलेगा। इसी तरह ज़ुबान की बेएहतियाती किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है, इससे मुताल्लिक भी आपको मवाद मिलेगा। तो ज़िम्नन ये कुछ टॉपिक्स हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पर जो नाज़रीन दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हैं, किसी न किसी तरह से आपका उठना बैठना, आना जाना या कोई ज़िम्मेदारी पर हैं, तो आपके लिए जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेशल है। और वो ये है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस किताब में तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो दीनी माहौल से वाबस्ता हैं एक वसीयत फरमाई है। बड़ी ज़बरदस्त वसीयत है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह अमीरुल सुन्नत से और मोहब्बत हो जाएगी। और वो जब मैं तहरीर पढ़ रहा था तो बार बार दिल में ये ख्याल आ रहा था कि क्या शान है अमीरुल सुन्नत की, क्या तहरीर का कमाल है, और क्या फ्यूचरिस्टिक आपकी सोच है, क्या आप मुस्बत सोचते हैं और आगे मुस्तकबिल के बारे में अपने मानने वालों, जानने वालों, मुरीदीन या मुहिब्बीन को कितने खूबसूरत अंदाज पर आपने मदनी फूल अता फरमाए हैं। तो ये जो वसीयत है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा। जी हाँ, जब इतनी बड़ी तहरीक है तो लोगों का आना भी होता है और जाना भी होता है। आना तो अमूमन अच्छी नीयत से ही होता है, लेकिन जब कोई शख्स चला जाता है तो जाने के बाद
کیا غیبت کے دروازے کھل سکتے ہیں اور کچھ اور گناہوں کی طرف امیر اہل سنت نے اشارہ فرماتے ہوئے ایک زبردست وصیت تحریر کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. جی ہاں، اس کتاب کے اندر توبہ سے متعلق بھی مواد موجود ہے. توبہ پر ابھارنے کے لیے کچھ روایات اور کچھ واقعات ہیں. اسی طرح بزرگوں کے وہ واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے کہ جن کی پرسنالٹی اس حوالے سے بہت زیادہ واضح. ویسے تو ہر نیک شخص غیبت سے بچتا ہے، لیکن بعض لوگ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ ہی از دا پرسن ہی نیور بیک بائٹڈ. وہ شخصیت کہ جس نے کبھی کسی کی غیبت نہ کی. لوگوں کے آپ کے بارے میں یہ جذبات تھے کہ آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک اتنا بڑا شخص کہ جس کے ساتھ ہزاروں لوگ متعلق ہوں اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے، کامنٹ کیا جائے کہ اس نے کبھی غیبت نہیں کی. وہ کیا شخصیت اور کیا قداور پرسنالٹی ہوگی. ان کے واقعات اور بھی کچھ بزرگوں کے واقعات آپ کو اس میں ملیں گے کہ وہ کس قدر غیبت سے نفرت کیا کرتے تھے. اتنی پیاری اور اتنی شاندار کتاب، مایا ناز تصنیف، کیا آپ نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ اس سے محروم رہیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. 505 صفحات پر مشتمل یہ شاندار کتاب آخر ہے کتنے کی؟ چلتے چلتے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کا ہدیہ اونلی 550 روپے، 550 روپیز. جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک اس کا یہ ہدیہ ہے. کہاں سے ملے گی؟ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، دنیا بھر میں اس کی برانچیز ہیں، پاکستان میں، بیرون ملک میں بھی ہیں. اگر آپ فزیکل اپروچ رکھتے ہیں تو کسی بھی برانچ سے جا کر آپ طلب کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور بھی مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ ہے، لائبریری ہے، دعوت اسلامی کی جو ڈیجیٹل کنٹینٹ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. اور ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنا نہایت آسان ہے. بات ہے آپ کی اور میرے جذبے کی کہ ہم کتنی محنت اور کوشش سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو بھی ناظر ہمارے ساتھ موجود ہے، خواہ وہ اسلامی بھائی ہے، اسلامی بہن ہے، ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، پڑھیں. انشاءاللہ دل زندہ ہوا، ضمیر زندہ ہوا تو دل سے آواز آئے گی کہ آج تک نہ پڑھ کے میں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کو مزید برکت عطا فرمائے. کہ آپ لکھتے ہیں، شائع ہوتی ہے اور ہم تک کتاب پہنچتی ہے. اللہ پاک ہمیں پڑھنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کتاب ہوگی، ایک نیا ریویو ہوگا، انشاءاللہ اسے بھی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء.